آج وستعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کا یہ ایک عجیب اسلوب ہے، مدد حاصل کرو. استعانہ، پہلے استعانہ کا لفظ سمجھ لیجئے. استعانہ کا لفظ اور استعانہ کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دوں کہ فرض کریں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا ٹائر فلیٹ ہو گیا. اب آپ گاڑی سے نکل کے پیچھے سے ٹائر نکال کے آپ ٹائر چینج کر رہے ہیں. تو اگر آپ ٹائر چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیک لگائے ہوئے ہیں اور گاڑی اٹھا رہے ہیں، اب آپ میں اتنی قوت نہیں رہی کہ آپ گاڑی کو مزید اٹھا سکیں، آپ پھنس گئے. اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مدد کی ضرورت ہے. فرض کریں آپ کا ٹائر فلیٹ ہوتا ہے، آگے سے کوئی آتا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، یار میرا ذرا ٹائر خراب ہو گیا، آپ ذرا چینج کر دیں گے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اس سے سارا کام کرا رہے ہو. اسے عون نہیں کہتے. عون کہتے ہیں آپ خود کام میں لگے ہوئے ہو، آپ کے بس کی بات ہی نہیں رہی، آپ سے مزید کام ہو ہی نہیں سکا، آپ تھک چکے، اب آپ نے مدد مانگی، یعنی اپنی طرف سے آپ نے پوری کوشش کر لی، اس کے بعد مزید مدد مانگی، اسے عون کہتے ہیں. استعانہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. ہمارے یہاں ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، لیکن ایسی کوئی مدد نہیں مانگنا بیٹھے آرام سے، یا اللہ تعالیٰ مدد کر دے بس. نہیں، ایسی بات نہیں. اگر آپ خود محنت نہیں کرو گے، جیسے فرض کریں کسی کو کام جاب کی ضرورت ہے، جاب ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی زبردست دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی رازق ہے، کہیں نہ کہیں سے رزق دلا دے. نہ تم نے اپنا ریزومے بنایا ہے، نہ کہیں اپلیکیشن کی ہے، کہیں کوئی کال آتی ہے تو جواب نہیں دیتے، نہ کسی سے بات کی ہے، نہ اپنی تعلیم فردر کی ہے تم نے، نہ جا کے کسی آگے جا کے ڈھونڈا ہے کوئی کام، گھر سے نکلتے نہیں ہو، گھر بیٹھے ویڈیو گیم میں کھیلتے رہتے ہو، پھر دعائیں کرتے ہو کہ جاب مل جائے. اسے استعانہ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہ ایسے مدد مانگنا نہیں کہتے. جب تک تمہاری طرف سے کوشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. اسے استعانہ کہتے ہیں. اسی لیے فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں بھی جب مدد مانگ رہے ہیں تو اس میں تو اس مدد مانگنے میں تو آپ کی طرف سے بھرپور کوشش کا وعدہ پہلے سے ہی ہے، وہ تو عربی میں شامل ہے، سمجھی بھی بات ہے وہ. تو جو انسان اپنی طرف سے کوشش نہ کرے، اس کو خدا کی طرف سے مدد کی کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اب دو ایکسٹریم ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، پھر اس کو کامیابی بھی آتی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میری کوششوں کی وجہ سے کامیابی آئی ہے، وہ بھی غلط فہمی میں ہے. دوسری طرف ایسا انسان ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، اور پھر کہتا ہے کہ یہ ساری میری ناکامیاں خدا کی وجہ سے ہیں. ایک طرف ایک انسان اس کو پورا اعتماد اپنی کوششوں پہ، دوسری طرف ایسا انسان جس کو پورا اعتماد صرف خدا کی قوت پہ، اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں. یہ دونوں گمراہیاں ہیں. قرآن ان دونوں کے درمیان ہے. قرآن کا قاعدہ یہ ہے تمہارے لیے مدد ہرگز نہیں آئے گی جب تک تم کوشش نہیں کرو گے، لیکن جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ تمہاری کوششوں کی وجہ سے نہیں، نتیجہ خدا کی مدد کی وجہ سے. تمہیں اگر خدا کی مدد کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، نتیجہ چاہیے، تو کوشش تو کرنی پڑے گی. یعنی انسان بھرپور کوشش کرنے کے بعد اگر کامیاب ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوششوں کو اس لائق سمجھا کہ اس کا نتیجہ بھی نکلوا دیا. اور اس کو اچھی طرح اندازہ ہو کہ کوششوں سے نتیجہ نہیں نکلتا، کوششوں سے خدا کی مدد آتی ہے. اصل نتیجہ کوشش کا یہی ہے کہ خدا کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. یہ فلسفہ ہے قرآن کا. اس کو سمجھنے کے بعد وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بنو اسرائیل سے اور ان کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا ہے تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے. صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو. کیا مطلب ہے؟ جب صبر کرو گے، تم صبر دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. تم میں صبر کا عنصر نہیں ہوگا، خدا کی طرف سے مدد نہیں آنی. صبر کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. صحابہ کو جو مکے میں مارا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، وہ بھی صبر کی ضرورت تھی اس وقت. آپ کو کوئی تکلیف دہ بات کرتا ہے، آپ آگے سے جواب نہیں دیتے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے انسان کو. انسان کسی مشکل صورتحال میں ہے، اس کے والدین اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا وہ والدین کے ساتھ بچہ زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی صبر کا معاملہ ہے. بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس کی صلح کرنی پڑتی ہے، وہ بھی صبر کا معاملہ ہے. بڑے صبر کی ضرورت ہے اگر اس دین کی طرف آنا ہے تو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. پھر دوسری طرف تمہیں مدد کہاں سے ملے گی؟ الصلاۃ. مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کی مدد تمہاری پرسنل زندگی میں، نمازوں کے درمیان ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان یا آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے گھر کے معاملے ہیں، یا آپ کا پرسنل معاملہ ہے، سارے معاملات آپ کی نمازوں کے درمیان میں ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان آپ جس طرح آپ کی گاڑی جو ہے وہ تھوڑی سی چلتی ہے، چلنے کے بعد اس کو دوبارہ گیس ڈالنی پڑتی ہے. گاڑی کو مدد چاہیے، انسان کو نماز چاہیے. ایک نماز سے دوسری نماز، ایک مدد سے دوسری مدد کی طلب. یا اللہ اگلے گھنٹوں میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے.
یہ معاملہ میرے لیے حل کر دے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اب اندازہ کیجئے ہمارے ہاں اگر کسی سے کہا جائے کہ خدا کی مدد مانگو تو ہم پہلے ذکر کریں گے نماز کا یا ذکر کا یا دعا کا، پھر بعد میں کہیں گے صبر. یہ بات ہے نا. قرآن میں پہلی چیز کس سے مدد مانگو؟ صبر سے. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز. استعینوا، اللہ نے یہ نہیں کہا استعینوا بالصلاۃ والصبر، قال استعینوا بالصبر والصلاۃ. یعنی انسان کا کردار پکا ہو، وہ مشکلیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا کردار تیار ہونا چاہیے. پھر نماز کا بھی فائدہ ہے. اگر کردار تیار نہیں ہوگا، دل کے پکے نہیں ہوگے، تھوڑا ٹف نہیں ہوں گے، کیونکہ اس دین میں مشکلیں انسان نے برداشت کرنی ہے. یا آپ کے دوستوں سے آئیں گی مشکلیں، یا رشتہ داروں سے آئیں گی، یا آپ کی جاب سے آئے گی، آپ کی فائنینشیل سچویشن، کہیں نہ کہیں سے آپ کو مشکلیں آنی ہیں. اس دین میں جب تک آپ تکلیف برداشت نہیں کرو گے، اس دین کی جو مٹھاس ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرنے کو نہیں ملے گی، اس کا ذائقہ آپ کو نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ کو پہلے صبر کی ضرورت ہے. اور جب صبر کرو گے تو اس صبر کو مینٹین کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے آپ کو؟ صلاۃ. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اسی لیے اس کو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن دعوت دیتے ہیں. کیا کچھ خراب باتیں انہیں سننے کو ملتی ہیں. قرآن نے تو پھر بھی کیونکہ قرآن میں احترام والے لفظ استعمال کیے گئے ہیں تو انہیں قرآن میں جو برا بھلا بھی کہا گیا ہے وہ ایک محدود حد تک کہا گیا ہے. یعنی انہیں پاگل کہتے ہیں، انہیں شاعر کہتے ہیں، انہیں جھوٹا کہتے ہیں. یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جس کو تہذیب نہ ہو، تمیز نہ ہو، وہ اس سے کئی برے لفظ استعمال کرتا ہے. تو ان الفاظ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگنور ہی کیا ہے قرآن میں. لیکن جو رسول کو سننے کو ملا وہ انہیں پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ابو بکر صدیق کو پتا ہے صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتا ہے کیا سننے کو ملا. اس کا حدیث کا آپ مطالعہ کریں اور سیرت کا مطالعہ کریں، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان کہتا ہے میں اسلامی کتاب پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. ایسی باتیں بھی کی ہیں ان لوگوں نے، کیا کچھ سننے کو ملا لوگوں کو. اب جب انسان کوئی شریف انسان ہو، اس کو خراب باتیں سننے کو ملے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا. اب اور جتنا شریف انسان ہو اتنا ہی وہ سینسیٹیو ہوتا ہے کہ خراب بات سنے تو وہ بالکل اس کا ذہن کام کرنے سے بند ہو جائے، کام ہی نہ کر سکے. اس انسان کو اب صرف صبر نہیں، اس کو دوبارہ ریفیول کرنے کی ضرورت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خراب بات سنے نا تو اس خراب بات کو ریپلیس کرنے کے لیے اچھی بات سننے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سے کسی نے بری بات کی ہے تو اب آپ جا کے کسی سے ایسی بات کرو جو آپ کو تسلی دے، آپ سے اچھی بات کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرف دنیا جہاں سے بری باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اچھی بات کہاں سننے کو ملتی ہے؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کا کلام پڑھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے جو ان کو ایک طرح سے ریلیف ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمدردی آتی ہے. واصبر علی ما یقولون، بس صبر کرو، جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دو. واہجرہم ہجرا جمیلا، اچھی طریقے سے ان لوگوں کو چھوڑ دیا کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو یہی ہمارا معاملہ ہے. اگر ہماری مشکلات ہیں زندگی میں ہوتی ہیں، یا تو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام جب آپ قرآن سنتے ہیں تو اس سے آپ کو تسلی ملتی ہے. یہ اصل میں نماز کا جو اصل پھل ہے وہ کیا ہے؟ تسلی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اور مجھے تسلی آ رہی ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہی ڈالی گئی ہے.